سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے پہلے باب لفظ کی اقسام کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق میں ہم نے مورب اور مبنی کی تعریف پڑھی تھی. آج کے سبق میں ہم مورب اور مبنی کی اقسام کو سمجھیں گے. مورب اور مبنی کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ اقسام شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مبنی کی اقسام. تو مبنی کی کل 6 قسمیں ہیں، حروف، فعل وغیرہ. اب یہ 6 قسموں میں آپ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے تو تمام حروف میں یہ مبنی ہیں. تمام حروف سے کیا مراد ہے؟ حروف میں پھر حروف ہجا بھی ہیں. حروف ہجا مطلب الف، با، تا، سا، جیم، ہا، جو مفرد حروف ہیں عربی کے حروف تہجی، یہ تمام حروف کے اندر یہ بھی آتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو حروف کی مختلف اقسام ہیں، جیسے حروف جر ہیں، حروف جر، حروف نصب، حروف جزم، حروف شرط، حروف عطف، حروف زائدہ. حروف کی بہت قسمیں ہیں. حروف جر 17 ہیں، حروف عطف 10 ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ انشاءاللہ آگے چل کے ایک مکمل باب آئے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سا حرف ہے. تو خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حرف ہے، چاہے وہ حروف تہجی میں سے کوئی حرف ہو یا اسی طریقے سے جس میں اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو وہ حرف ہے. تو حرف جہاں پر بھی آئے گا، جس حالت میں بھی آئے گا، وہ مبنی ہوگا. اس کا جو اپنا ایک مخصوص اعراب ہے. جیسے من ہے، میم نون زیر من. اب یہ من ہی رہے گا، یہ من نہیں ہوگا کہیں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ من نہیں ہوگا. یہ الہ ہے، الہ ہی رہے گا. الہ الی نہیں ہوگا، یا علی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو تمام حروف یہ مبنی ہوں گے. جیسے حرف وہ ہے وہ اپنی اسی حالت پر ہی باقی رہے گا. اس کے آگے پیچھے جو مرضی لگتا رہے، جو مرضی لفظ آتے رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ تمام حروف ہیں. دوسرے نمبر پر ہے فعل ماضی. فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں. فعل ماضی چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو، چاہے وہ ثلاثی مزید فی ہو. اب ضربہ، ضربا، ضربو، ضربہ، ضربتا، ضربنا. اب یہ جو ضربہ ہے، ضربہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ شروع میں اس کے اوپر اگر کوئی جزم دینے والا آ جائے تو اس کو ضرب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے اس کے شروع میں کوئی لفظ، کوئی حرف لگ جائے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ فعل ماضی یہ بھی مبنی ہے. نمبر 3 امر حاضر. امر حاضر، امر کی آپ 4 قسمیں پڑھ چکے ہیں. امر حاضر معروف، مجہول، امر غائب معلوم، امر غائب مجہول، ٹھیک ہے؟ تو امر حاضر جو ہے، امر حاضر کے جتنے صیغے ہیں، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ امر حاضر معلوم. اور امر حاضر مجہول، لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا، تو یہ بھی مبنی ہے. پھر اس کے آگے جو نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ ہے، وہ بھی مبنی ہے. اضربنا، اضربان، اضربنا. مطلب یہ کہ جو اضرب ہے، اضرب نے اضرب ہی رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی شروع میں کوئی لفظ لگ جائے، کوئی حرف لگ جائے تو اضرب کے آخر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو جائے. وہ تبدیلی نہیں ہوگی اس کے اندر. تو یہ امر حاضر کے جتنے صیغے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ سمجھے کہ ان 3 کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے. مبنی الاصل، یہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 ہے فعل مضارع. اچھا، فعل مضارع کے کل 14 صیغے ہیں، لیکن 14 کے 14 صیغے یہ مبنی نہیں ہیں. ان میں سے صرف 2 صیغے مبنی ہیں، اور وہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے 2 صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. جیسے آپ ضربہ سے دیکھیں تو یضربنا اور تضربنا. اگر آپ نے صرف کے لیکچر میرے دیکھے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہاں پہ جب میں نے ان کی بنا کی تھی تو میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ جب لم جازمہ داخل ہوا تو لم جازمہ نے جزم دے دیا، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا. لیکن جب یضربنا کا صیغہ آیا تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یضربنا بھی یضربنا ہے، اور لم داخل ہو گیا تب بھی لم یضربنا. یا اسی طریقے سے جب لن ناصبہ لگا تھا ساتھ تو تب بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. تو یہ 2 صیغے ہیں، چاہے یہ مضارع میں آئے، چاہے یہ نفی میں آئے، یا چاہے یہ جہت کی گردان میں آئے، چاہے یہ نفی بالن ناصبہ کے اندر، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو تبدیلی چونکہ نہیں ہوتی اس لیے یہ مبنی ہے. تو فعل مضارع کے یہ 2 صیغے مبنی ہیں. یہ اسی طریقے سے فعل مضارع کا جب اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ لگتا ہے،
اس کی علیحدہ سے گردان ہے مستقبل کی، فعل مستقبل معلوم، موقت بانون تاکید ثقیلہ، موقت بانون تاکید خفیفہ، تو اس کے اندر بھی وہ بھی تمام کے تمام صیغے مبنی ہیں، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ ہے فعل مضارع. پانچویں قسم ہے اس میں غیر متمکن، یہ بھی مبنی ہے. غیر متمکن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. متمکن سمجھ لیں پہلے، غیر متمکن خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. متمکن جو ہے نا، متمکن کا مطلب ہے یہ تمکن سے ہے. تمکن کا مطلب ہوتا ہے قدرت دینا، اپنے اوپر اختیار دے دینا. تو متمکن بھی، اس میں متمکن بھی جو اس سے پہلے جو عامل ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر قدرت دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے. وہ عامل اپنی مرضی کے مطابق اس کے آخر میں تبدیلی کرتا ہے، رفع لاتا ہے، نصب لاتا ہے، جر لاتا ہے. تو لیکن جو غیر متمکن ہے، غیر متمکن کا مطلب یہی ہے کہ بھی اختیار نہ دینے والا. تو غیر متمکن عامل کو اپنے اوپر اختیار نہیں دیتا، تو غیر متمکن کے اوپر بھی پھر آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو غیر متمکن بھی یہ مبنی ہوتا ہے. اس میں غیر متمکن تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو ان تین میں سے کسی ایک کے مشابہ ہو، یا حرف میں سے کسی حرف کے مشابہ ہو، یا فعل ماضی میں سے کسی فعل کے مشابہ ہو، یا امر حاضر میں سے کسی فعل کے مشابہ ہو. تو جو ان تینوں میں مشابہ کوئی اسم ہوگا اس کو اس میں غیر متمکن کہا جائے گا. اس میں غیر متمکن کے آگے باقاعدہ اقسام آ رہی ہیں، وہ اقسام کے ذریعے سے آپ کو اس کی تفصیل سمجھ میں آئے گی کہ اس میں غیر متمکن ہوتا کیا ہے اور اس کی مشابہت کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہ مبنی کے اعتبار سے اس کے اوپر اعراب تبدیل نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے. نمبر 6، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. اس میں متمکن جو ہے نا یہ قسم ہے اس کی مورب کی. مورب اس میں متمکن ہوتا ہے، لیکن ایک صورت میں اس میں متمکن مبنی ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب ترکیب میں واقع نہ ہو. اب ترکیب میں واقع ہونے کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیں. ترکیب مرکب سے ہے، مطلب جڑا ہوا ہونا، اس کے آگے پیچھے کوئی لفظ ہو، جیسے جاء زید راکبا. اب یہ پورا جملہ ہے، یہ اس جملے میں جو زید ہے، زید ترکیب میں واقع ہے کہ زید مرکب بن رہا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ موجود ہے، تو یہ مرکب بن رہا ہے اور زید ترکیب میں واقع ہے. لیکن اور یہ ہے بھی اس میں متمکن ہے. لیکن اگر اس میں متمکن ترکیب میں واقع نہ ہو، ترکیب میں واقع نہ ہو کا مطلب یہ کہ اکیلا ہے، آگے پیچھے کچھ نہ ہو. اب یہ زید آ گیا اکیلا، اب اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، تو اس میں متمکن ہے لیکن ترکیب میں واقع نہیں ہے. تو ترکیب میں واقع نہ ہو تو اس میں متمکن بھی یہ مبنی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی اعراب نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اعراب کے لیے عامل ضروری ہے. اعراب تبھی تبدیل ہوگا نا جب اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی عامل ہوگا، عامل رافع ناصب جار ہوگا. اس کے شروع میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ مبنی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ مبنی کی اقسام ہیں. مبنی کی قسم 3 قسمیں ہو جائیں گی مبنی الاصل کی، ٹھیک ہے، اور 3 قسمیں ہو جائیں گی مبنی الغیر اصل کی. مبنی الاصل میں تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر، اور غیر اصل میں فعل مضارع کے 2 صیغے جمع مؤنث کے، اور اس میں غیر متمکن. اس کی اقسام انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے. اور 6 اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. تو یہ 6 قسمیں ہو جائیں گی مبنی کی. آگے 7ویں قسم ہے مورب کی. مورب کی 2 قسمیں. ایک مورب ایک فعل ہوتا ہے اور ایک اسم. فعل میں فعل مضارع مورب ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع میں 2 صیغے تو مبنی ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جمع مؤنث کے 2 صیغے مبنی ہیں. ان 2 صیغوں کے علاوہ جو باقی 12 کے 12 صیغے ہیں وہ 12 کے 12 صیغے مورب ہیں. ان کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے. کیسے تبدیلی ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. جیسے دیکھیں یضربو، دیکھیں اس کے آخر میں رفع آ رہا ہے، ضمہ آ رہا ہے، لیکن اسی یضربو کے شروع میں جب لم لگ جائے گا، لم جازمہ، تو آخر میں جو رفع ہے وہ جزم سے تبدیل ہو جائے گا، لم یضرب. اور اسی یضربو کے شروع میں اگر لن ناصبہ لگ جائے گا تو اس کا جو جزم ہے یہ فتح سے تبدیل ہو جائے گا. تو دیکھیں یضربو کے صیغے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، کبھی اس پہ رفع آ رہا ہے، کبھی اس پہ نصب آ رہا ہے، کبھی اس پہ جزم آ رہا ہے، تو یہ مورب ہے. لیکن جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ مبنی ہوگا. تو یہ ایک فعل ہے اور ایک اسم یہ مورب ہوتا ہے. اور وہ اسم کون سا ہے؟ وہ اس میں متمکن ہے، جبکہ ترکیب میں واقع ہو. ترکیب میں واقع ہوگا پھر یہ مورب ہوگا. ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، عامل ہونا چاہیے، بس سمپل. جیسے زید ہے، اب زید کے شروع میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جو اس کو رفع دے، نصب دے، یا اسی طریقے سے اس کے آگے کچھ ہونا چاہیے. جا زید، ابھی جا نے آگے زید کو رفع دے دیا، یا آگے اگر شروع میں نہیں ہے تو آگے کچھ ہو، زید عالم فاضل وغیرہ وغیرہ. تو اگر ترکیب میں واقع ہو تو پھر اس میں متمکن یہ مورب ہوگا.
البتہ اس میں متمکن کی نا آگے اقسام ہے، کل اس کی 16 قسمیں ہیں، وہ ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ تفصیل ہے، وہ پھر اس میں جا کے آپ کو اس میں متمکن اور غیر متمکن کی صحیح طریقے سے وضاحت سمجھ میں آئے گی۔ ابھی صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ مبنی کی کل 6 قسمیں ہیں اور معرب کی کل 2 قسمیں ہیں، ایک فعل معرب ہوتا ہے اور ایک اسم معرب ہوتا ہے۔